بعض ہمارے اہل علماء کرام شیعہ کو پکا کافر کہتے ہیں اور بعض کافر کا بھائی کافر وافر شیعوں میں 20 قسم کے لوگ ہیں، معتدل بھی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کسی مسلک کو کافر کہنے کے بجائے آپ یوں بولو کہ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. جو نبی کو حاضر ناظر جانتا ہے بلا کسی تعویل کے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. جو نبی کو مشکل کشا مانتا ہے بلا کسی تعویل کے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. تو جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ زنا کی تہمت لگاتا ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. تو چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، کیونکہ نام فرقوں کے لے کے اس میں ایک تو مبالغہ بہت ہو جاتا ہے. بعض دفعہ سارے وہ کر نہیں رہے ہوتے ہیں، ہم سب کو لپیٹ دیتے ہیں اور پھر فرقواریت اس سے بڑھتی ہے، نفرتیں پھیلتی ہیں. اپنے ملک کو پہلے بچاؤ. جو تو حالت ہو گئی ہماری، لڑ کے ایک دوسرے کو ویسے ہی پڑھ کے کوٹ دی ہم لوگوں نے. کہہ رہے ہیں ہم جہاں آسٹریلیا میں رہتے ہیں وہاں اکثر اہل تشیع حضرات، وہاں جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں زیادہ تر شیعہ حضرات ہیں، تو ہمارے گھر میں آ کر اپنی نماز پڑھتے ہیں. پڑھنے دو بھائی، میرے بھائی، وہ جائے نماز پہ ڈیلا رکھتے ہیں، رکھنے دو. آپ کے گھر آگے نماز پڑھ رہے ہیں نا، کوئی آپ کے چوری تو نہیں کر رہا نا. بار بار میں ایک بات کہتا ہوں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں، اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں. ہاں جب وہ حق کی تلاش میں آپ کے پاس آئے دلائل، تو علماء سے دلائل پوچھ کے اس کو محبت کے ساتھ سمجھا دو. مان جائے ٹھیک ہے، نہیں مانے تو اس کی مرضی ہے بھائی. اتنی دنیا میں اور کچھ ہو رہا ہے تو کیا ہو گیا. تو یہ ضرور ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو، آپ کے سامنے صحابہ کی گستاخی نہ کرے. وہ اب بولو بھائی یہ حدود سے کیا ہو رہا ہے. دیکھو کوئی عیسائی آپ کے گھر آتا ہے، وہ نبی کو نبی نہیں مانتا نا، تو آپ کو پہلے سے پتا ہے نہیں مانتا، پھر بھی آپ کے گھر آتا ہے، کھانا کھا کے چلا جاتا ہے. لیکن وہ آ کے آپ کے پیغمبر کو برا بھلا کہنا شروع کر دے تو آپ کہو گے بھائی اب یہ کیا ہو رہی ہے؟ یہ زیادتی ہو رہی ہے. آپ کہو گے یہ کیا ہو رہی ہے؟ یہ زیادتی. تو کوئی بھی شخص آئے آپ کے سامنے سیدنا معاویہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، حضرت ابو سفیان کو، ابو بکر کو، حضرت عائشہ کو، آپ بولیں بھائی آپ آئیں اپنی نماز پڑھیں، آپ کا ایک مسلک ہے، ایک فقہ ہے، آپ اس طریقے سے پڑھیں. ہم نے منع نہیں کیا آپ کو. میں تو یہاں تو شیعہ لوگوں کو کہتا ہوں، اور آئے بھی ہیں بہت سارے مسجدوں میں، بیان بھی سنتے ہیں. ایک دن کسی جذباتی نے پکڑ لیا کہ شیعہ آئے اور نکالو. میں نے کہا تو مجھے بہت غصہ ہے. میں نے کہا کس بیس میں نکال رہے ہو بھائی؟ آپ مجھ سے پوچھے بغیر آپ یہ کام کر رہے ہو. تو یہ بدتمیز ہر جگہ پر ہوتے ہیں. میں نے کہا آئیں بیٹھے بھائی. تو مجھ سے ملتے ہیں بہت سارے شیعہ لوگ بھی، میں کہیں جاتا ہوں نا اور بتا رہے ہوتے ہیں میں شیعہ ہوں لیکن آپ کو سنتا ہوں. تو ہمیں عادت نہیں ہے اس کو جا کے چھیڑنا شروع کر دیں، پن کرنا شروع کر دیں. میں کچھ بھی نہیں کہتا. ملک ہمارا ابھی لڑائی کا متحمل نہیں. جو سیکھنا چاہے، بات کرنا چاہے تو آپ محبت عزت کے ساتھ بات کر لیں. اس سے آگے آپ اپنی حدود کو کراس نہ کریں. لوگ کہتے ہیں مولوی ٹھیکیدار بنے ہوئے دار اسلام سے خارج کرنے کا. مولوی ٹھیکیدار نہیں بنے ہوئے. جو بیچارہ ہو جاتا ہے مولوی اس کے بارے میں رپورٹ پیش کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے. اچھا بعض لوگ یہاں کہتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کافر کہنے والے. کچھ براڈ مائنڈڈ قسم کے اسکالر ایسے بھی مارکیٹ میں آ گئے ہیں کہ ہم کون ہوتے ہیں بھائی یہ فیصلہ کرنے والے. یہ تو قیامت میں اللہ فیصلہ کرے گا. اللہ قیامت میں بھی کرے گا. اللہ نے دنیا میں بھی فیصلہ کر دیا ہے. اللہ نے دنیا میں بھی بتا دیا ہے، قرآن و سنت میں واضح تعلیمات ہے کہ کون مسلم ہے اور کون کافر ہے. لہذا یہ فیصلہ کہ ہم کون ہوتے ہیں، ہم واقعی نہیں ہوتے، لیکن اللہ تو ہوتا ہے نا یہ فیصلہ کرنے والا. تو جو اللہ نے فیصلہ کیا وہ ہم پبلک کو بتا دیتے ہیں کہ یہ دلیل ہے اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ہاں دلیل غلط تو پھر آپ کہیں کہ یار دلیل صحیح نہیں دے رہے آپ، تو یہ بالکل غلط ہے. ہم واقعی کسی کو کافر کہنے والے نہیں ہوتے، لیکن اللہ تو ہوتا ہے نا. تو اللہ رسول نے جس کو کافر کہا ہو ہم اس کو کافر بتا دیتے ہیں. بناتے ہمارے یہاں کوئی فیکٹری نہیں ہے کافر بنانے کی. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ مسلمان بنائیں. ہم جو ہو جاتا ہے اس کو بتاتے ہیں بھائی اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. جب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ براڈ مائنڈڈ اتنے بنتے ہیں کہ کسی کو کافر نہ کہو، کسی کو غیر مسلم نہ کہو. ٹھیک ہے کافر کا لفظ ذرا سخت ہے تو آپ غیر مسلم کہہ دیں. جب غیر مسلم کو بھی آپ کافر کہتے ہیں نا تو اس کو چڑ ہوتی ہے اس سے. تو کسی کو ہمیں طنز کرنا تو شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے نا. تو اس کے لیے آپ اس کو کافر نہ کہیں، غیر مسلم کہہ دیں. یہ ہلکا لفظ ہے. اس پہ وہ تو خود مانتا ہے کہ میں مسلم تھوڑی ہوں. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم کافر کو کافر کے بجائے ہم کیا کہیں گے، ایک ادب تمیز کا لفظ استعمال کریں گے. بھائی یہ غیر مسلم ہے. جیسے قرآن نے بھی اہل کتاب کو اہل کتاب کہا، ایک رسپیکٹ دی نا ان کو. لیکن یہ تو نہیں کہا کہ یہ مسلم ہے، یہ تو نہیں کہا نا. اتنی رسپیکٹ تھوڑی دینی ہے کہ ہم افورڈ ہی نہ کر سکیں. بھائی آپ پیار سے کسی کو بیٹا کہہ دو، اس نے کہا نادرا میں بھی میرا نام ڈال دو. آپ نے کہا بھائی اتنی رسپیکٹ دوں گا جو میں افورڈ، اتنی نہیں ہوتی کہ آپ کو سگے بچوں میں اور محلے کے بچوں میں فرق ہی ختم ہو جائے. ایسا تو اپنے بچوں کے ساتھ تو ہی نہیں ہے. تو اللہ نے اسلام کا ایک دائرہ رکھا ہے. اگر آپ ہر شخص کو اس اسلام کے دائرے میں لے آؤ گے تو مسلم غیر مسلم کی جو باؤنڈری ہے وہ کیا ہو جائے گی، ختم. اور اللہ یہ باؤنڈری کو قائم رکھا ہے، قیامت تک رہے گی. یہ فرق ہے اللہ کے ہاں، اس میں اس کے شرعی احکام ہے. تو غیر مسلم کا ذبیحہ حلال نہیں ہے سوائے یہودی عیسائی کے. غیر مسلم سے نکاح جائز نہیں ہے سوائے یہودی عیسائی کے. اور غیر مسلم کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. وہ تو یہودی عیسائی ہو اس کے پیچھے بھی جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہودی عیسائی ایسے غیر مسلم ہیں کہ ان کو اللہ نے 2 پروٹوکول دے دیے کہ ان کی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، ان کے مرد سے نہیں ہو سکتا. نمبر 2 وہ جب جانور ذبح کریں گے تو وہ حلال ہے ہمارے لیے.
یہ صرف عیسائی اور یہودی کو پروٹوکول دیا, مسلمانوں میں کوئی مشرک ہو جائے اس کو یہ پروٹوکول نہیں دیا, اس کی کوئی دلیل نہیں, کیونکہ وہ بڑا مجرم ہے نا, توحید میں پیدا ہو کے شرک کر رہا ہے. ارے عیسائی تو پیدا عیسائی گھرانے میں ہوا نا, اس کا جرم ہلکا ہے. مسلمان پیدا توحید میں ہوا, ہمیشہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے اور جاتا پھر مزاروں پہ سجدے کرتا ہے, تو یہ بڑا مجرم ہے. اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے, ایسی عورت سے نکاح جائز نہیں ہے, سمجھتے ہو, کیونکہ یہ ارتداد کے حکم میں ہے, مرتد کے حکم میں ہے. اب کیا مسئلہ ہے کہ یہ جو اسلام کے دائرے میں لوگوں نے کہا ہے کہ بھئی ہم نے جوڑ پیدا کرنے کے لیے اب ہر ایک کو ہم مسلم ہی سمجھیں گے یا سب کے پیچھے نماز جائز ہے, یہ بھی غلط ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نماز ہم تو بھائی ہر ایک کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں, ہم براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں. تو براڈ مائنڈڈ بننے کی بھی ہمیں اتنی اجازت ہے جتنی شریعت نے اجازت بولو دی. نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھوکنا شروع کر دیں, نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ نگلنا شروع کر دیں. ہمارے ابا کا ملفوظ ہے یہ. وہ ہوا یہ تھا کہ ایک انٹی آگے نا ہمارے گھر میں بیٹھی رہتی تھی 24 گھنٹے, ہماری والدہ کی دوست بن گئی تھی وہ. اب میری والدہ کی طبیعت میں سخاوت تھی, کھلاتی پلاتی بہت تھی, قرضے لے لے کے کھلاتی تھی. جب انتقال ہوا ہے تو ٹھیک ٹھاک قرضہ والدہ پہ چڑھا ہوا تھا, تو ان کی عادت تھی بس قرضے لے لے کے کھلاتے رہو, جو پیسے مانگنے آ رہے ان کو پیسے دے دیتی تھی. خرچہ کس کا ہو رہا تھا؟ ابا کا. ٹھیک ہے, ابا کو ڈر ہے یار, اپنے خرچے پہ چلو سخاوت اچھی ہوتی ہے. والدہ کے پاس اپنا خرچہ بھی ہوتا تھا, اس میں بھی کرتی تھی. تو اب کیا ہوتا تھا, ایک انٹی آگے ہمارے گھر میں بیٹھ گئی, وہ جا ہی نہیں رہی, ان کے مزے لگ گئے کہ یار فری پکڑ کا کھانا بھی آ رہا ہے, فری پکڑ کا. تو ہماری والدہ بھی پھر بڑی گپ شپ والی تھی, تو ابا نے 2-3 دن تو برداشت کیا. اس کے بعد ہمارے ابا ہماری والدہ کو لے کے بیٹھے, بولا بھائی آنٹی کیا لگتی ہے آپ کی, 2-3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں جب بھی گھر میں آؤ یہ بیٹھی ہوتی ہیں, تو ان کو بولو پتلی گلی سے نکلو بھائی, اپنے گھر جاؤ, یہ کوئی گھر بار نہیں ہے کیا. والدہ نے کہا اصل میں دیکھوں میں ان کو اب کیسے بولوں کہ آپ چلی جائیں, اب یہ آ جاتی ہے بیچاری, میں کیسے منع کروں. اس وقت میرے والد صاحب نے کہا بھائی وہ ہمیں نصیحت یاد رہ گئی, نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ کھانا شروع کر دیں. آپ کے اخلاق اتنے اچھے ہو گئے, سارے محلے والے آپ کے گھر میں آ کے بیٹھ گئے جی, کہ مفتی صاحب تو کبھی نو کرتے ہی نہیں ہے نا, بھگاتے ہی نہیں ہے. اور نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیں. کہ آپ نے مسافہ کرنا بھی چھوڑ دیا, دور سے جا رہا ہے تو آپ گالیاں دینا شروع کر دیا, آپ نے دفع ہو یہاں سے تاکہ آئے نہیں قریب آپ کے. تو یہ میرے والد صاحب کے بڑے, اور والد صاحب تھے بھی پریکٹیکلی ایسے ہی تھے وہ, یعنی وہ عملی زندگی میں بھی اسی طرح ہی تھے. نہ اتنے میٹھے بنے کہ لوگوں نے کھانا شروع کر دیا, نہ اتنے کڑوے بنے کہ لوگ بھاگنا شروع ہو گئے, کہ نفرت کرنا شروع کر دی. تو یہاں بھی مذہب کے معاملے میں بھی ایسا ہے بھائی کہ ہم غیر مسلم کے معاملے میں نہ اتنے میٹھے بنیں گے کہ غیر مسلم کو بھی مسلم کہنا شروع کر دیں.